بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ اور صفحہ ہے 466۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، اور پارہ اول سے لے کر پارہ تیسرا، رکوع ہے 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چراغ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ یعنی کہ اس نیت سے کہ یہ لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو نقص عہد کر کے تمہارے ساتھ لڑنے لگیں، اور از خود معاہدہ سے مت نکلو کہ عہد شکنی کر کے لڑنے لگو۔ واقعی اللہ تعالیٰ حد قانون شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور جس حالت میں وہ خود عہد شکنی کریں تو اس وقت دل کھول کر خواہ ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور خواہ ان کو مکہ سے باہر نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو تنگ کر کے اور ایذائیں پہنچا کر نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، اور تمہارے اس قتل و اخراج کے بعد بھی عقلاً الزام انہی پر رہے گا، کیونکہ عہد شکنی جو ان سے واقع ہوگی بڑی شرارت کی بات ہے، اور ایسی شرارت ضرر میں قتل و اخراج سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ اس قتل و اخراج کی نوبت اس شرارت ہی کی بدولت پہنچتی ہے، اور علاوہ معاہدہ کے ان کے ساتھ ابتداءً قتال کرنے سے اور ایک اور امر بھی مانے ہے، وہ یہ کہ حرم شریف یعنی مکہ اور اس کا گردا گرد ایک واجب الاحترام جگہ ہے، اور اس میں قتال کرنا اس کے احترام کے خلاف ہے۔ اس لیے بھی حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مسجد حرام کے قریب و نواح میں جو حرم کہلاتا ہے قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑیں۔ ہاں، اگر وہ کفار خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگیں تو اس وقت پھر تم کو بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کو مارو، دھاڑو۔ ایسے کافروں کی جو حرم میں لڑنے لگے ایسی ہی سزا ہے۔ ناظرین، آج کے 5 ولاگ کمپلیٹ ہوئے۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے ولاگ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔